यूट्यूब चैनल इंकशाफ पर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक प्रोग्राम दर्पण लेकर हाजिर है। अनवान है तीसरी दुनिया। सुनते आए हैं 7 ज़मीनें और 7 आसमान हैं। वजह हैरत ये है इस ज़मीन पर तीसरी दुनिया भी ज़ेरे बहस है। बुनियादी तौर पर तीसरी दुनिया से मुराद वो ममालिक लिए जाते हैं जो ना तो रूसी इत्तेहाद और ना ही अमरीकी इत्तेहादी हैं। ना तो रूसी इत्तेहादी हैं यानी ना तो वो रूस के साथ मिले हुए हैं और ना ही अमरीकी इत्तेहादी हैं यानी ना ही अमरीका के ग्रुप में हैं। वो तमाम ममालिक जिनने आलमी ग्रोहबंदी के 2 बड़े ग्रोहों से खुद को अलग कर रखा है तीसरी दुनिया के ममालिक कहलाते हैं। अंग्रेजी में इस इस्तिलाह के लिए थर्ड वर्ल्ड का लफ्ज़ मौजूद है। इस लिहाज से पहली और दूसरी दुनिया 2 बड़े ग्रोह हैं जो सियासी, इक़्तिदारी और हरबी तौर पर बाहमी दस्तो गिरेबां हैं। मुआशी हथकंडों और गोला बारूद के ढेरों से इन दोनों में से हर एक पहली दुनिया या फर्स्ट वर्ल्ड कहलाने के लिए चालें चल रहा है। कोई भी दूसरे नंबर पर ठहरने के लिए राजी नहीं। बाज़ों में खुद दोनों मतहारब ग्रोह फर्स्ट वर्ल्ड कहलाने के मतमन्नी हैं। यहाँ सिर्फ ये मंजर है तीसरी दुनिया का दर्जा वाज़े हो गया है कि इसमें कौन कौन से ममालिक या इलाके शामिल हैं। उर्फ़ आम में तरक्की पजीर कहलाने वाले ममालिक तीसरी दुनिया कहलाते हैं। तीसरी दुनिया के ममालिक भैंसों की लड़ाई का तो तमाशा देख सकते हैं, किराएदार के तौर पर 2 ग्रोहों से एक का हिस्सादार बन सकते हैं, मगर असल के तौर पर दोनों ग्रोहों के उजरती या डर के मारे कारिंदे बन जाएंगे। दर हकीकत वो रहेंगे तीसरी दुनिया के दर्जा पर। नतीजा ये है कि तीसरी दुनिया के ममालिक पिछली निसफ सदी से तरक्की पजीर ही हैं, तरक्की इनके नसीब में नहीं लिखी। दोनों मतहारब ग्रोह तीसरी दुनिया की मईशत पर हावी होने के लिए इनको भालू बनाकर नचाते हैं, कभी मूंगफली खिलाकर और कभी गंदम के नाम पर टरखाते रहते हैं। इन ममालिक को फौजी इमदाद के ऐसे चक्कर में फंसा दिया गया है जिनसे बच निकलना बहुत ही कठिन काम है। मुआशी लिहाज से तरक्की पजीर ममालिक पहली 2 दुनियाओं के दस्ते नगर होकर रह गए हैं। तीसरी दुनिया के ममालिक को कभी माली इमदाद और कभी कर्जों के नाम पर फांसा जाता है। इन ममालिक के खसारे के बजट चलते रहते हैं। सियासतकार तरक्याती बजट के नाम पर पैसा वसूल करते हैं जिससे मखसूस ख़ानदानों की तामीर और तरक्की के लिए फसलें मजबूत करने का या फसलें तैयार करने का काम लिया जाता है। और तरक्की पजीर ममालिक के अक़वाम के मेंबरान यानी लोग सड़कों के नाम पर तरक्की के ख्वाब देखते रह जाते हैं। वो मोटरवेज पर गाड़ियों में सफ़र करके खुश हो जाते हैं, फिर भी होते तरक्की पजीर ही। बाहसीयत कौम उनके रुतबा पर कुछ असर नहीं पड़ता, ताहम कुछ ज़ाती ज़िंदगी में खुशहाली के मज़े चख लेते हैं, बाकी जफाकशी और मजदूरी के तरक्की पजीरी के कामों में उलझे रहते हैं। तीसरी दुनिया की अफरादी कुव्वत और पैदावारी ज़राए पहली या दूसरी दुनिया के ममालिक के लिए अक्सरी खाद और खाम माल के लिए इस्तेमाल होते रहते हैं। पहली दुनिया के लोग खुशहाल से खुशहाल तर बाहसीयत कौम होते जा रहे हैं, जबकि तीसरी दुनिया के लोग उनके हाथों खेल रहे हैं। तीसरी दुनिया के ममालिक में दहशतगर्दी का दौरा है और जहालत के बादल छाए हुए हैं। वुसते नज़र और रोशन ख्याली की बुनियादें दे मलाई किस्सों, असूलों और कवायद पर रख दी गई है। ये लोग इसी से खुश हो रहे हैं। इन सब ममालिक के लोगों को जमहूरियत में उलझा दिया गया है। यहाँ की जमहूरियत वोट के खेल को पसंद करती है। जमहूरी असूलों पर मुतलक यकीन नहीं रखती। अदम बर्दाश्त का रवैया रोज़ फजूल तरक्की पजीर है, जैसे ये खुद तरक्की पजीर है। क्यों ना हो, जब ममालिक तरक्की पजीर हैं तो बशिंदों को भी फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर कोई कहे कि ये ममालिक भी जमहूरियत से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये ममालिक जमहूरी असूलों की पासदारी नहीं कर सकते। यहाँ इक़्तिदार की भूख और माली एहसासों की हवस मंजिल मराज से
قوم، عوام یا وطن نہیں۔ اقتدار کی بھوک اور مالی اثاثوں کی ہوس منزل مراد ہے، قوم، عوام یا وطن نہیں۔ اگر ترقی اور خوشحالی جمہوری اصولوں کے پاسداری کا پاس ہونے لگے تو سیاست کاروں اور ان سے ملے ہوئے لوگوں کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ اگر خالی ہاتھ رہنا ہے اور اپنی محنت سے اثاثے بنانے ہیں تو پھر سیاست کرنے کا فائدہ نہیں۔ یہ پلیٹ فارم تو کھوٹا ہی رہے گا۔ کھوٹے سکے چلانے والے گاٹے کا سودا نہیں کر سکتے۔ یہاں سیاست کار اصلی اور نسلی اقتداری ہوتے ہیں۔ یہاں فلسفہ ہے سیاست و سماج اقتدار کی راہداریوں میں تشکیل پاتے ہیں۔ غریبوں پر کچل کر کھاد کا کام لیا جاتا ہے اور پھر سرسبز اقتداری پیڑ پر پھل پکنے کا انتظار کرتے ہیں۔ طبقات تو دو ہی ہیں، ایک نوکر اور خدمت گزار، دوسرا اقتدار اور بس اقتدار۔ یہی تیسری دنیا ہے جو عالمی سطح پر عالمی اقتدار کے لیے کھاد کا کام کرتی ہے، ان سے اسلحہ خریدتی ہے، جنگ کرتی ہے۔ انفرادی گھرانے یا خاندان مضبوط سے مضبوط تر ہوتے ہیں اور ملک ترقی کی راہ پر ترقی پذیر کا تمغہ سجائے چلتا رہتا ہے۔ اقتداری ٹولے مسیحا یا انقلابی لیڈر کے چوگے پہن کر غریبوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ایک کے بعد دوسری نسل اس دام میں گرفتار ہوتی رہتی ہے، تکالیف سہتی ہے اور مر جاتی ہے۔ تیسری دنیا کا جمہوری نظام کتابوں کی حد تک جامع ہے، عملی طور پر حد یہ ہے بے حد بد عنوان ہے۔ یہاں حکومت یا اقتداری ٹولہ اپوزیشن کو دباتا ہے اور اپوزیشن اقتداری ٹولے کو، ان کا گٹھ جوڑ چکی کے دو پارٹوں کی طرح ہے جس میں عوام کچلے جاتے ہیں۔ سیاست کار انقلاب کا لفظ صرف اقتدار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انقلابی نظمیں اور گیت گائے جاتے ہیں، یہ سب پردے میں ہیں جن کے سائے میں اقتداری ٹولہ اور اپوزیشن آپ کو تیسری دنیا کی تیسری مخلوق بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ عالمی اقتداری مفادی گروہ تیسری دنیا کے ممالک میں اپنے ایجنٹ پیدا کرتے رہیں گے۔ آپ غور کریں، جب سے مغربی استعمار سے ترقی پذیر ممالک نے آزادی حاصل کی ہے، کون کون سے ممالک ہیں جو جمہوریت کے پھل کھا کر صحت مند ہو گئے۔ اسی صورت ہے اب تک برے کی جان کا رونا، طبیعت زیست سے آری جو آگے تھی سو اب بھی ہے۔ یہاں انتخابات ہوتے ہیں جو کیسے انجینئر پیدا ہو چکے ہیں جو آپ کی مرضی کے انتخابات کروا دیتے ہیں۔ ملک کے لیے کوئی شاہکار ایجاد کرنے میں ان کی جان جاتی ہے۔ سائنس کی ترقی زیرو ہے، سیاسی اصطلاحات کا استعمال جمہوری سوچ کا ستیہ ناش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ان کے تجزیے سنیں تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں: اقتدار کا فارمولہ طے پا گیا ہے، افسوس الجبرے کا فارمولہ تو کوئی بنا نہ سکے، کیمسٹری کے فارمولے ان کی سوچ میں نہ آئے تو صرف اقتدار کے فارمولے آئے۔ یہاں تک کہ کوئی واقعہ یا سانحہ رونما ہو تو وہاں بھی یہ پھر ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ الفاظ بولتے ہیں حالات کی کیمسٹری بہت پیچیدہ ہے، پھر ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو خود کو با علم ظاہر کرنے کے لیے بولتے ہیں یہ کون سی راکٹ سائنس، سادہ سی بات ہے۔ دراصل اس طرح وہ اپنے لیے دلیل نہ ہونے کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے راکٹ چاند سے آگے مریخ اور سورج تک پہنچ گئے اور ہمارے یہاں کی راکٹ سائنس روزمرہ کے بے معنی تجزیوں اور سوچوں کے کیچڑ میں پھنسی ہوئی ہے۔ تیسری دنیا کا مخمصہ بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک سیاسی پارٹی نے پورے ملک میں 10 عدد امیدوار برائے قومی اسمبلی نامزد کیے اور جلسوں میں دعویٰ یہ کیا وہ اقتدار میں آ کر ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ ان کے حمایتیوں کو بھی اتنی توفیق نہیں۔ اپنے لیڈر سے پوچھ لیں 10 کامیاب امیدوار کس طرح پورے ملک پر اقتداری سایہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے تیسری دنیا کی تیسری سوچ۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے ہماری دنیا تیسری کلاس میں پھنس گئی ہے، جمہوریت کی پرائمری بھی پاس نہیں کرنا چاہتی۔ تیسری دنیا کا ایک اور مخمصہ ہے، اپنے ملک میں اقتدار سے مستفید ہونے کے لیے نعرہ یہ لگایا جاتا ہے ہمارا لیڈر ایک عالمی رہنما ہے۔ حالانکہ تیسری دنیا کے ممالک بھی اسے تیسرے درجے کا لیڈر سمجھتے ہیں۔ کہاں پہلی یا دوسری دنیا کے لوگ، ہمارے یہاں شخصیت پرستی کا رواج ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں جمہوری سوچ انسانی ترقی کی سوچ ہے کہ یہاں ڈگڈگی کوئی بجاتا ہے اور بندر کوئی نچاتا ہے، بس اسی کھیل تماشے میں وقت گزر جاتا ہے۔
اب آپ کی مرضی ہے تیسری دنیا میں رہیں یا کہیں اور، آپ کو رہنا اسی دنیا میں۔ زمین کا قضیہ برسر زمین حل کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس زمین پر تیسری دنیا کو خوشحال کرنا سیکھ لیں، پھر ہی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو سمجھ پاؤ گے۔ تیسری کلاس سے تختی غائب ہو گئی، سلیٹ ختم ہو گئی، قلم دوات کا دور گزر گیا، بال پوائنٹ کا دور آ گیا۔ بال سے لکھنے والے پوائنٹ کو سمجھ نہیں سکتے۔ تیسری دنیا کے رنگ ڈنگ ویسے کے ویسے ہی رہے۔ سوچ بدلی، حالات نہ بدلے۔ سوچ نہ بدلی، حالات نہ بدلے۔ ہم اب تک انقلاب کی تلاش میں ہیں، ہم رہ گئے آنسو بہانے والے۔ طوفان آنسوؤں کا پلکوں میں اب چھپا لے، طوفان آنسوؤں کا پلکوں میں اب چھپا لے، آنسو بہانے والے۔ دل میرا تجھ سے بولے، آنسو بڑھا لے شعلے، امید کی کرن سے یہ دل کا داغ دھو لے، آنسو بہانے والے، آنسو بہانے والے۔ ہم نا امید نہیں، مگر تیسری دنیا جاگے گی کیسے؟ اسے جگائے گا کون؟ خوشحالی کے لیے اس سوال کا عملی جواب درکار ہے۔